تو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ دو باتیں بڑی حیران کن. جب پیر صاحب نے ارادہ کیا مرزا کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہی مسجد کے اندر آنا تھا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں گولڈے سے نکلوں. پورے بر صغیر کے اندر اعلان ہو گیا. چیلنج کیا تھا کہ غلام محمد قادیانی نے کہا قرآن مجید کی تفسیر لکھنی ہے عربی زبان کے اندر. جو اچھی تفسیر لکھے وہ سچا، اور جو اچھی تفسیر نہ لکھ سکے وہ جھوٹا. یہ اس کا چیلنج. اشتہارات لگ گئے. آپ نے چیلنج قبول کیا. جب آپ نکلنے لگے نا گولڈا شریف سے، تو انٹیلیجنس نے خبر دیا کر کہ میر علی شاہ صاحب اگر آپ غلام محمد قادیانی کے مقابلے میں نکلے تو انگریز برطانیہ کا راج ہے وہ آپ کو قتل کروا دے گا. تو پیر صاحب نے یہ جملہ سنا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن میں نے ایک بات ضرور پڑھی ہے، اور تصوف کی تمام کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوح محفوظ ہے وہ اولیاء اللہ کی نظروں میں ہوتی ہے. لوح محفوظ پیش نظر از اولیاء. سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوح محفوظ پر دیکھا اور یہ جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہے. اب اتنی بات آپ نے کہہ دی. میرا وجدان، میرا عقیدہ، میری عقیدت، میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ پیر صاحب نے جب یہ بات کہی تو آپ نے اشارہ دے دیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ انگریز یہاں سے دفع ہو جائے گا. قادیانیوں کی سرپرستی کرنے والے یہاں سے دفع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی شکل میں اس امت کو ایک عالیشان ملک دے گا. اور دوسری بات، لوگاں کیا حضور تسی درویش آدمی، تسی فقیر آدمی، فقیراں دا یہ کم نہیں ہوندا کہ مناظرے تے مجادلے کرن. حضور تسی چھڈو، تسی تے اپنے آستانے تے وہ تہاڈا حلقہ احباب مریدین نے، حلقہ ارادت ہے. تو پیر صاحب نے ملفوظات میریہ کے اندر 118 نمبر صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور میرے منیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. پیر صاحب نے فرمایا میں ایسی بغیرت فقیری کا قائل نہیں کہ مرزا چیلنج کرتا رہے اور میر علی شاہ گولڈے میں بیٹھا رہے، پھر وہاں سے چلے. اور یہ ایمان کی تازگی کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، جب آپ تشریف لے گئے شاہی مسجد کے اندر تو پھر ہوا کیا؟ پیر صاحب نے فرمایا تفسیر لکھنا عربی زبان کے اندر یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ تم بھی اپنا قلم اور کاغذ میز پہ رکھو، میں بھی اپنا قلم اور کاغذ میز پہ رکھتا ہوں. تم اپنے قلم کو حکم دو وہ قرآن کی تفسیر لکھے، میرے علی اپنے قلم کو حکم دے گا وہ قرآن کی تفسیر لکھے گا. جس کا قلم خود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا. پہلے تو ہے کہ وہ آیا ہی نہیں، پھر اتنی بڑی بات یہ کرامت تھی. تو جرے عام اثر لوگ سن نا علماء وہ کہہ لیں کہ حضور تسا اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا، اگر مقابلے چ آ ہی جاندہ پھر کی کرتے؟ تو آپ نے فرمایا پنجابی دا ایک جملہ میرے منیر وچ لکھیا ہے، فرمایا کٹی قلے دے زور تے کد دیے. فرمایا میں نے بصریہ کشف، بصریہ روحانیت رسول اللہ سے اجازت لے کر یہ بات کہی ہے. اور اگر میر علی شاہ آج مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ بھی کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پور کر دیتا.